السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، پوسٹ ہے جی، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی دعا۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدنا شکل ابن حمید جو ہے العبسی رضی اللہ عنہ، ان سے مروی یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ یہ تو مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور مادہ منویہ کی برائی سے۔ جی ابو داود کا حوالہ ہے، آگے سٹیٹس لکھا ہے کہ صحیح ہے۔ اجی روایت ٹھیک ہے، حسن درجے کی ہے، سند اس کی حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو 3492 نمبر پر، یعنی 3492 نمبر پر سنن ترمذی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو داود میں یہی نمبر ہے 1551 نمبر پر۔ جی سند حسن ہے اس کی، ثابت روایت یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھی دعا ہے، پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے جی ایک پوسٹ بھیجی ہے، جو باقی نہیں وہی باقی ہے۔ اس میں لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں لوگوں میں بانٹنے کے لیے بکری ذبح کی گئی، تو بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ نے پوچھا کچھ بچا ہے یا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا بس بکری کا ایک شانہ بچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بانٹ دیا گیا وہی تو آخرت کے لیے باقی بچا ہے۔ ترمذی کا حوالہ ہے 2470 نمبر، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ جی بالکل یہ سنن ترمذی کے اندر اسی نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی منها الا قاطفها قال بقی كلها غیر قاطفها۔ امام ترمذی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں هذا حدیث صحیح وابو میسرۃ هو الحمدانی اسمه عمرو بن شرحبیل۔ تو یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ہمارے شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ جی تو انشاءاللہ یہ جی امام ترمذی کے نزدیک صحیح اور شیخ زبیر علی وغیرہ کے نزدیک بھی حسن ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔